تو خیر بہرحال علم غیب کا ایک سوال ہوا حضرت سے، کب آپ مدینہ شریف جانے کی جلدی میں ہے؟ ایک دم سوال کرے، پیارے نبی کو علم غیب تھا، حضرت نے کتاب لکھا، اس کا نام ہے الدولۃ المکیہ، پوری عربی میں کتاب لکھا آپ نے، ہندوستان آ کے دوگر اردو جاننے والوں کے لیے پھر اردو میں ترجمہ بھی آپ نے کیا ہے، عربی میں لکھا، اور آپ خود فرماتے ہیں میں نے 2 دن میں لکھا، 2 دن میں تو صبح سے شام، شام سے صبح نہیں، وہ تو ذکر فکر عبادت ریاضت میں رہتے تھے، عصر سے مغرب، آج عصر سے مغرب، کل عصر سے مغرب، 2 ٹائموں میں لکھا، اور آپ فرماتے ہیں میرے پاس کوئی کتاب بھی نہیں ہے ساتھ میں، مسافر ہے، سب کتابیں گھر میں ہیں، حوالہ دینے کتابیں نہیں، کچھ بھی خالی آپ، پھر میں حبیب پاک کی بارگاہ میں جانے کی جلدی میں ہوں، ایسے نازک ٹائم پر مجھ سے سوال کیا گیا، تو میں نے اللہ اور رسول سے مدد حاصل کرتے ہوئے میں نے لکھنا شروع کیا، 2 دن، آج عصر سے مغرب تک، کل عصر سے مغرب، تو کتاب تیار ہو گئی، پیارے نبی کے علم غیب کی شان بتایا آپ نے اس میں، تو بتائیے ہے نبی کا علم غیب، تو لوگوں نے کیا کیا، اس زمانے کے حاکم کے سامنے پیش کیا، لوگ عرب کے حاکم ہوتے نا، حاکم کے سامنے پیش کیا، دیکھو یہ اللہ علم غیب جانتا، ہم کہتے ہیں نبی کو بھی شریک کر رہے ہو، علم غیب انہوں نے نبی کے لیے ثابت کیا، کیا حاکم کو بتایا، مطلب آئندہ ان کو آنے مت دو، کیا کیا مقصد تھا خدا کو معلوم، تو انہوں نے کیا کیا معلوم، وہ حاکم بھی عقل مند تھے، اللہ بڑا درجہ دیتا ہے تو عقل بھی بڑی دیتا ہے، انہوں نے کہا بھائی میں فیصلہ نہیں کرتا، الحمدللہ مکے مدینہ میں بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک کتاب حوالے کر دیں گے، وہ کیا بولے اس پر عمل کریں گے، یہ غلط ہے تو ہم بھی غلط بولیں گے، یہ صحیح بولے تو ہم بھی خاموش رہیں گے، ایسا یہ ہوا، تو مکہ شریف مدینہ شریف کے مفتیان کرام کی بھاری جماعت کو بلایا گیا، کتاب، اس میں 2-4 نہیں، کئی ہستیاں موجود تھے، 100 کے قریب تھے تقریباً، کون سے، حنفی مفتی بھی اس میں موجود ہے، مالکی مفتی بھی اس میں موجود ہے، شافعی مفتی بھی موجود ہے، حنبلی مفتی بھی موجود ہے، ہر شان والے مفتی موجود ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک اعلیٰ درجے کے علم پہ فائز ہیں، 100 سال پہلے کے مفتیان کرام ہیں، وہ آپ اندازہ کیجیے، پوری دنیا والے ان سے فیض پاتے ہیں، اور یہ ہستیاں تاجدار اہل سنت کا احترام محبت کرتے ہیں، بڑی عجیب شان دیکھنے میں آتی ہے۔ اب حضرت کی کتاب کو پڑھا، شروع سے آخر تک پڑھا، یہ سب نے بیٹھ کے تفصیل سے پڑھنے کے بعد حاکم کے سامنے مفتیان کرام نے جو کہا، آج وہ کتاب موجود ہے، آپ یہاں نہیں ملی تو حیدرآباد دکن میں ملے گی، عربی بھی ہے، اس کو اردو بھی لگی ہوئی، جو عربی جانتے ہیں ان کے لیے عربی ہے، جو نہیں جانتے اردو بھی لگی ہوئی بانو، ان مفتیان کرام نے جو کہا، حضرت نے جو نبی کا علم غیب ثابت کیا ہے، اپنے دماغ سے ایک بات بھی نہیں بولے، جو بات بولے ہے اللہ اور رسول کی بات کو نقل کر کے بتائے انہوں نے۔ اچھا حضرت پوری کتاب زبانی ان سے بے دیکھ سکے، کتاب ہی نہیں بولے نا، دیکھے نہیں، زبانی آپ کے حافظے پر، آپ کا حافظہ انتہائی قوی تھا، بہت قوی حافظہ، اللہ کی عطا ہے جس کو جو چاہے نواز دے، یہ تو اللہ رسول کی محبت میں گم ہے، نبی کے اہل بیت کی محبت میں گم ہے، تو اللہ کیا کیا نہیں دے دے گا، زندگی ان کی دیکھو، اہل بیت کی تعریف نظر آئے گی یا مصطفیٰ کی نظر آئے گی یا صحابہ اور اولیاء کی نظر آئے گی، بس یہی محبتوں میں انہوں نے گزارا ہے۔ پر لکھا اپنے کتاب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ان مفتیان کرام نے کیا ارشاد فرمایا حاکم کے سامنے، سنیے، حضرت بول رہے ہیں، یہ اپنی بات تو نہیں بولے کہ ان پہ کچھ الزام لگائیں، یہ جو بات بول رہے ہیں یا تو قرآن یا حدیث یا مقربین کی بات ہے، مفسرین کی بات ہے، محدثین کی بات ہے، یہ اپنی طرف سے ایک بات بھی نہیں بولے، اب ان کو کیا بولے، مدلل انداز میں انہوں نے ثابت کیا ہے، ایک بات یہ بولے کہ نبی کا علم غیب مدلل ثابت کیا، اب اس میں کیا ہے میں وہ بھی بتا دوں آپ کو، آپ نے ثابت کیا ما کان وما یکون کا علم مصطفیٰ جانتے ہیں، جو کچھ ہوا اور قیامت تک جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں جانے تک جو کچھ ہوگا مصطفیٰ ہر ایک بات جانتے ہیں، وہ ثابت کیا، اس میں ثابت کیا جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہوگا قیامت تک، حتیٰ کہ جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں جانے تک کی ایک ایک بات دلائل سے ثابت کیا ہے۔ تو اب انہوں نے یہ بھی دیکھا علم ما کان وما یکون کو نبی کے لیے ثابت کیا ہے، ایک بات یہ بولے کہ انہوں نے جو ثابت کیا قرآن حدیث سے، اپنے دماغ عقل رائے سے نہیں، دلیل کی روشنی، ایک بات، دوسری بات کیا بولے وہ بھی بتا دیتا ہوں میں، اور حضرت کی کتاب دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے حضرت پہ جو نبی کے عظمت میں غلو کا الزام لگایا جاتا ہے، نبی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں بلکہ جو بولا جاتا ہے، ان کے ان دلائل سے تو پتہ چلتا ہے اللہ و رسول میں ایسا بڑا فرق رکھے ہیں کہ کبھی بھی حبیب پاک کی شان کو اللہ کے برابر کر ہی نہیں سکتا کوئی۔
ایسا فرق آپ نے بتایا. کیا فرق بتایا؟ میں اس میں لکھی ہوئی بات رکھتا ہوں. حضرت نے علم غیب کو ثابت کرتے ہوئے کہا علم ما کان و ما یکون، جو کچھ ہوا یعنی پیدائش سے کائنات سے لے کر، اور جو کچھ جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں جانے تک کا ہوگا، سب نبی علم غیب جانتے. حدیث ان سے ثابت کیا. ثابت کرے تو کیسا فرق بتائے. اب کوئی بولتا نا پھر اللہ بھی جانتا نبی بھی جانتے برابر ہی. تو آپ نے فرمایا یہ سب جان کے بھی مصطفیٰ کا علم اللہ کے علم کے نسبت میں کیسا ہے اس کو سمجھایا. سمجھانے کے لیے اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے. کیا بولے معلوم حضرت؟ اللہ کے علم کو مخلوق کے علم سے کیا نسبت ہے، اللہ کے علم کو مخلوق کے علم سے کیا نسبت ہے بتائے. یوں سمجھایا مشین ہے کتاب میں. یوں سمجھو ایک پانی کے خطرے کے 10 کروڑ حصے بنا دو. ایک پانی کے خطرے کے سمجھنے کے لیے فرضی طور پر بنا تو ہوتا نہیں سکیں، فرضی طور پر سمجھو ایک پانی کے خطرے کے 10 کروڑ حصے بناؤ. تو 10 کروڑ حصے بنائے ایک خطرے کے، تو 10 کروڑوں میں سے کتنا ہوں گا جی؟ معمولی ہوں گا نا. اور ایک طرف 10 کروڑ سمندروں کو رکھو تو 10 کروڑ سمندر ایک طرف، اور ایک خطرے کے 10 کروڑواں حصہ ایک طرف. تو 10 کروڑ سمندر کے مقابلے میں ایک خطرے کا 10 کروڑواں حصے میں جو نسبت ہے اللہ کے علم سے مخلوق کے علم کی، وہ نسبت بھی نہیں ہو سکتی. حضرت کتاب میں لکھتا ہے نا. اسی کو دیکھ کے انہوں نے کہا کتنا بڑا فرق بتایا. اس کی وجہ بتایا. وجہ یہ ہے کہ 10 کروڑ سمندر بھی ہو جائے اس کی ایک حد ہوتی ہے، انتہا ہوتی ہے، لیکن اللہ کے علم کی حد ہے نا انتہا ہے. لا محدود علم، محدود علم کے سامنے نسبت کہا کی ہوتی دلائل کی روشنی میں علم ما کان و ما یکون کو ثابت کیا کر کے پھر بتا رہے مخلوق کا علم ہے، خالق کا علم لامتناہی ہے. 10 کروڑ سمندر ایک طرف ہو، ایک خطرے کا 10 کروڑواں حصہ، اس میں جو نسبت ہے اللہ کے علم سے مخلوق کی وہ نسبت نہیں ہو سکتی. کیونکہ 10 کروڑ سمندر کی بھی ایک حد ہے، ایک انتہا ہے، لیکن اللہ کے علم کی حد ہے نہ انتہا ہے، وہ حدوں سے پاک ہے. مخلوق کا علم حدوں میں ہے. تو فرق بتا دیا اللہ کا علم لامحدود. اب پیارے مصطفیٰ کا ایٹومیٹک سمجھنا محدود ہے. لامحدود محدود کے برابر نہیں ہوتا تو شرک کب ہوتا؟ اللہ کا جیسا علم ہے مصطفیٰ کا ویسا ہوتا تو وہ لامحدود یہ محدود دو برابر کا. جب برابر نہیں تو شرک نہیں. پھر یہی نہیں اور چلو اللہ کا علم کسی کا دیا ہوا نہیں، اپنا علم ہے، حاضر علم ہے، ازل سے اب تک ہر وقت حاضر ہے. اور نبی کا علم اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ دینے والا یہ لینے والے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. میرے حبیب میں نے وہ سکھا دیا جو جو آپ نہیں جانتے تھے. اب وہ دینے والا مصطفیٰ لینے والے. حدیث شریف میں واللہ موتی وَأَنَا الْخَاسِرُ. اللہ دیتا ہے میں واسطہ ہوں. اور اللہ کا علم کسی کا دیا ہوا نہیں. تو جو بے نیاز علم ہے اللہ اس سمجھ پڑے بے نیاز ذات ہے، نہ وہ ذات میں کسی کا محتاج ہے نہ اپنی کسی صفت میں محتاج ہے. اس کی ذات اپنی، اس کے صفات اپنے، اور پوری کائنات کی ذات اللہ کی پیدا کردہ، ان کے خوبیاں اللہ کے دیے ہوئے. تو وہ ذاتی علم ہوا مصطفیٰ کا عطائی علم ہوا. ذاتی عطائی برابر نہیں ہو سکتے تو شرک کا ہوا. تو انہوں نے فرق بتاؤ لا محدود یہ محدود، وہ ذاتی یہ عطائی. فرق ہے نا. وہ قدیم یہ حادث. قدیم کا مطلب اللہ کا علم ایک لمحے کے لیے بھی عدم نہیں ہوا، ہر وقت موجود ہوتا. مصطفیٰ کا علم نہیں تھا، اچھا اللہ نے کرم سے دے دیا. فرق ہے. تو جو وہ قدیم یہ حادث، وہ ذاتی یہ عطائی، وہ لامحدود یہ میں دونوں میں کام رہا. اسی کو دیکھ کر اور وہ مثال دیکھ کر بولے ان پر جو اللہ سے بڑا کرنے کا الزام ہے کتاب خود بتا رہی ہے جھوٹا الزام ہے. تو